بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 5۔ کل کے لیکچر میں ہم نے مواقعات کے چیپٹر کی ہاف ریڈنگ کی تھی۔ آج ہم اس چیپٹر کی بقیہ ریڈنگ کمپلیٹ کریں گے۔ پیج نمبر 39 سے ہم ریڈنگ سٹارٹ کریں گے اس ٹاپک سے، انصار کا اثار، یعنی انصار یعنی جو مدینہ میں پہلے سے موجود تھے، انہوں نے کس طرح سے اثار قربانی کا مظاہرہ کیا۔ 4 ہجری میں بنو نذیر جب جلا وطن ہوئے، بنو نذیر جو ہے وہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، ان کو جب وطن سے اپنے ملک سے انہیں نکال دیا گیا تو ان کی زمین اور نخلستان بغات کو کہتے ہیں، یعنی سرسبز شاداب علاقہ قبضے میں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلا کر فرمایا، مہاجرین نادار ہیں یعنی غریب ہیں، اگر تمہاری مرضی ہو تو نئی قبضے میں آنے والی زمینیں ان کو دے دی جائیں اور تم اپنے نخلستان یعنی اپنے باغات واپس لے لو۔ انصار نے عرض کی کہ نہیں، ہمارے نخلستان ان مہاجر بھائیوں ہی کے قبضے میں رہنے دیجیے، یعنی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقعات کا رشتہ قائم کیا انصار مہاجرین میں، تو انصار نے اپنے کچھ جو باغات تھے، جو زمینیں تھیں، وہ مہاجر بھائیوں کو دے دی، تو تب انہوں نے کہا کہ ہماری جو جگہ ہے جو ہم نے اپنے مہاجر بھائیوں کے نام کیا ہے، یہ انہی کے پاس رہنے دیجیے اور نئے بھی انہی کو عنایت فرمائیے۔ پھر جب خیبر فتح ہوا تو مہاجرین نے یہ تمام نخلستان انصار کو واپس کر دیے۔ نیکسٹ پیج پہ، تمام دنیا انصار کے اس اثار پر ہمیشہ ناز کرے گی یعنی فخر کرے گی۔ مہاجرین بھی پیچھے نہ رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا، تو انہوں نے مدد قبول کرنے کی بجائے ان سے کہا، خدا یہ سب آپ کو مبارک کرے، مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دیجئے تاکہ میں وہاں کوئی تجارت کر سکوں۔ لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو مہاجرین کا پیشہ تھا وہ تجارت تھا۔ انہوں نے کچھ گھی کچھ پنیر خریدا اور شام تک خرید و فروخت کی، اور کچھ عرصے بعد خود ان کا قول تھا کہ خاک پر ہاتھ یعنی مٹی پر ہاتھ ڈالتا ہوں تو سونا بن جاتی ہے۔ ان کا اسباب تجارت 700 یعنی ان کا جو تجارت کا سامان تھا وہ 7 اونٹوں پر لد کر آتا تھا، اور جس دن مدینہ میں پہنچتا تمام شہروں میں دھوم مچ جاتی تھی۔ انصار نے مہاجرین کی مہمانی اور ہمدردی کا جو حق ادا کیا، دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر یعنی اس کی مثال، اس کی اگزامپل نہیں مل سکتی۔ ایک دفعہ ایک فاقہ زدہ یعنی بھوکا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ سخت بھوکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں دریافت کیا، فرمایا، پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ جواب آیا کہ صرف پانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین یعنی کہ جو سامنے اس ٹائم آپ کے موجود تھے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، کوئی ہے جو ان کو آج اپنا مہمان بنائے؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میں حاضر ہوں۔ غرض وہ اپنے گھر لے گئے۔ بیوی نے کہا کہ صرف بچوں کا کھانا موجود ہے۔ انہوں نے بیوی سے کہا، چراغ بجھا دو یعنی چراغ کو بند کر دو اور وہی کھانا مہمان کے سامنے لا کر رکھ دو۔ تینوں ساتھ کھانے پر بیٹھے، میاں بیوی بھوکے بیٹھے رہے اور اس طرح ہاتھ چلاتے رہے کہ گویا کھا رہے ہیں۔ اسی واقعے کے بارے میں یہ آیت اتری، یعنی کہ قرآن پاک میں سورۃ الحشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے بارے میں فرمایا کہ جو کوئی ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے یہ اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ ان مہاجرین کو دیا جاتا ہے یہ اپنے سینوں میں اس کی کوئی خواہش بھی محسوس نہیں کرتے اور ان کو اپنے پر ترجیح دیتے ہیں، یعنی انصار مہاجرین کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں، چاہے ان پر تنگ دستی کی حالت گزر رہی ہو، یعنی چاہے وہ خود تنگ دستی میں ہو لیکن وہ اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جب بھی کسی مسلمان بھائی کو تکلیف ہو تو اس کے ساتھ محبت، اثار، اخوہ یعنی بھائی چارے کا بھرپور مظاہرہ کریں۔ یہی ہماری قوت، عزت اور سربلندی کا ذریعہ بنے گا، اور اس طریقے سے ہم مسلمان آپس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کیے ہوئے مواقعات کو یعنی بھائی چارے کو آئندہ کے لیے زندہ رکھ سکیں گے۔ یہ ہے ہماری اس چیپٹر کی ریڈنگ۔ کل انشاءاللہ ہم اس کا بک ورک کمپلیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔